بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، محترم اساتذہ کرام اور محترم جامعہ، کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ مجھے یہاں معروضات پیش کرنے کے لیے اسٹیج پر دعوت دی گئی ہے۔ گزشتہ سال بھی آپ کے سامنے میں نے کچھ معروضات پیش کی تھیں، اور اردو میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے سما خراشی کا۔ شاید گزشتہ سال کی معروضات نے جو سما خراشی کا عالم پیش کیا تھا وہ آج بھی آپ محسوس کر رہے ہیں۔ میں اپنے ساتھیوں سے بسا اوقات عرض کرتا ہوں کہ دل افسردہ کنت انجمن راہ، جلا ہوا دل اور جلائے گا، اس لیے کسی ایسے شخص کو بلاؤ جو خوش دلی کا مظاہرہ کرے۔ مگر بہرحال حسن ظن ان حضرات کا کہ مجھے یہاں دعوت دے دیتے ہیں، میں آپ کو اس قومی دن پر دل کی اتہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور عزیز طلبہ، میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ایک موقع تھا، بچپن میں ہم بھی ایسی تقریبات میں شرکت کرتے تھے جس میں مقصد پاکستان کو ذکر کیا جاتا تھا، جس میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نغمہ گنگنایا جاتا تھا، جہاں شہداء کا ذکر کی خیر ہوتا تھا، ہجرتوں کی داستانیں بیان کی جاتی تھیں، ایک ولولہ ہوتا تھا، ایک جذبہ ہوتا تھا کہ ہم نے پاکستان کس لیے حاصل کیا، اور پاکستان حاصل کرنے سے ہمارے اکابرین کے مقاصد حسنہ کیا تھے۔ یہ تمام چیزیں طلبہ کو بتائی جاتی تھیں، گرمایا جاتا تھا، تڑپایا جاتا تھا، اور ان کے دل میں یہ جذبہ لبالب بھرا جاتا تھا کہ دیکھو تم نے، جیسے مولانا ظفر صاحب ایک شاعر کا شعر پیش کر رہے تھے، خدا کے بندے خدا کی بستی میں رہ کر احکام خدا پر عمل کریں گے، یہ طے ہوا تھا۔ یہ چیزیں بیان کی جاتی تھیں، اور الحمدللہ آج اس محفل میں بھی اسی کا تذکرہ کیا گیا۔ مگر میں اس مدرسے کی چار دیواری سے باہر کا منظر آپ کے سامنے پیش کروں گے۔ کل ہی میں ایک اسکول کے سامنے گزر رہا تھا، سوائے گانے بجانے کے، ڈھول دھماکے کے، ہلڑ بازی کے، غل غپاڑے کے، اور کوئی عنصر اس میں موجود نہیں تھا۔ یعنی آپ اگر قوم کو خواب غفلت سے بیدار کر رہے ہیں تو اس چار دیواری سے باہر بہت سارے عناصر ہیں جو ہماری قوم کو خواب غفلت میں سلانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں مقاصد پاکستان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، شہادوں کا ذکر ہو رہا ہے، شہادتوں کا ذکر ہو رہا ہے، ہجرتوں کی داستانیں بیان کی جا رہی ہیں، اور وہاں صرف اور صرف گل گپاڑا ہے، شور شرابہ ہے، کان پھاڑ دینے والی آوازیں ہیں، جس سے ہمارے بچے آج کل یہ کہہ رہے ہیں اکراس دی بارڈر وی آر ون، یہ دو نیشن کوئی چیز نہیں ہے، بارڈر کے باہر یہ جو پاکستان اور ہندوستان کا بارڈر ہے ہم سب ایک ہی ہیں۔ اس قسم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا ہماری قوم کو خواب غفلت میں سلانے کی بھرپور تیاری ہو چکی ہے۔ آپ کا کردار ہے الحمدللہ، جس طرح آپ نے پاکستان بننے سے قبل قوم کو بیدار کیا تھا۔ مجھے یاد ہے 1945 نومبر کا مہینہ، الیکشن ہو رہے، جناب لیاقت علی خان صاحب جن کا بارہا تذکرہ کیا گیا، یہ سہارنپور مظفر نگر کے علاقے میں بطور رکن اسمبلی کے کھڑے ہوئے تھے، الیکشن میں حصہ لے رہے تھے۔ ادھر کانگریس کی زبردست قوت تھی، زبردست قوت تھی، یعنی مبصرین کا کہنا یہ تھا اس وقت، اور یہ میں ان کی رپورٹ بتا رہا ہوں جن کا نام آشکار حسین تھا، اور آشکار حسین صاحب مسلم لیگ کی طرف سے
کرداروں کو پیش کیا گیا تھا دادا اور پوتا، کہ دادا سے پوتا سوال کرتا ہے اور دادا اس کا جواب دیتے ہیں. پوتا سوال کرتا ہے دادا جی پاکستان کی تحریک میں علماء کیا حصہ رہا؟ دادا پوتے کو جواب دیتے ہیں بیٹا پاکستان کی تحریک میں علماء نے اپنا عظیم حصہ شامل کیا، اور جن 4 علماء کا نام اس کتاب میں لکھا ہوا تھا اس میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ کا نام تھا. میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قائد اعظم کی جنازہ قائد اعظم کی وصیت پر جناب مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے پڑھائی تھی. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. آپ 1947 کے اخبارات دیکھیے، 1948 کے اخبارات دیکھیے، 49، 50، 51، 52 تک کے اخبارات دیکھیے، آپ کو علماء کا کردار تحریک پاکستان میں انمٹ نقوش کی طرح واضح نظر آئے گا. آج بھی وہ اخبارات مختلف لائبریری میں موجود ہیں جن میں علماء کا کردار، علماء کی داستانیں، علماء کا تحریک پاکستان کے اندر جو انہوں نے جدوجہد کی، وہ نقوش آپ کو نظر آئیں گے. مجھے یاد ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ یہ دیوبند میں پیدا ہوئے. بچپنا، نوجوانی، یہاں تک کہ بڑھاپا تک انہوں نے دیوبند میں گزارا. دیوبند میں ہی طالب علم رہے، دیوبند میں ہی استاد بنے، دیوبند میں ہی استاد حدیث مقرر ہوئے، دیوبند میں ہی رئیس الافتاء مقرر ہوئے. مگر صرف اور صرف تحریک پاکستان میں اپنا وافر حصہ ڈالنے کے لیے مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب نے اور مفتی شفیع صاحب نے دیوبند سے استعفیٰ دیا تھا تاکہ تحریک پاکستان میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے، ورنہ مدرسے گو ناگو جو مصروفیات ہیں ان کی وجہ سے تحریک پاکستان میں وہ اپنا وافر حصہ ڈال نہیں پا رہے تھے. اور جس درد کو حضرت مفتی صاحب نے اپنی کتاب نقوش و تاثرات میں بیان کیا، آپ یقین مانیں آج بھی پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں. جس درد کو بیان کیا کہ دیوبند کو چھوڑتے وقت میں کتنا تکلیف میں تھا، اس تکلیف کو جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں بار بار دیوبند کی طرف دیکھتا تھا پیچھے کہ واپس چلے جاؤں، اس کی کشش مجھے سکل کی طرح کھینچ رہی تھی، مگر تحریک پاکستان میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے میں نے دیوبند کو داغ مفارقت دی. اس قدر جد و جہد علماء نے کیے. اور میں کہہ رہا ہوں، یہ عرض کر رہا ہوں، آج بھی لوگ ہیں جو قوم کو بیدار کر رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں دیکھو پاکستان کا بنانے کا مقصد کیا تھا. پاکستان بنانے کا مقصد یہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہے، یا مفاد پرستی نہ ہو، یا قوم پرستی نہ ہو، یا فرقہ واریت نہ ہو، یا خدا کے بندے خدا کے نظام کے تحت زندگی گزارے. یہی مقصد ہے پاکستان کا. اسی لیے لوگوں نے ہجرت گوارا کی، اپنی جان و مالی قربانیاں دیں. آج یہ مقصد چھپایا جا رہا ہے ڈھول باجوں میں، میوزیکل پروگرامز میں. کوئی بھی شہداء کا تذکرہ نہیں کرتا، آپ یقین مانیے. کوئی پاکستان کی تاریخ بیان نہیں کی جاتی، آپ یقین مانیے. مقاصد پاکستان کا کہیں دور سے بھی گزر نہیں ہوتا، آپ یقین مانیے. صورتحال یہاں تک ہے یہ آپ لوگ جو بتاتے ہیں اپنی خودی کو بیچ کر ظالم تو مناتا ہے آزادی. اپنے آپ کو بیچ کر تم کہہ رہے ہو میں آزاد ہوں. اپنی خودی کو بیچ کر ظالم تو مناتا ہے آزادی. جوڑ لے جنون سے رشتہ اگر آزاد ہونا ہے، جوڑ لے جنون سے رشتہ اگر آزاد ہونا ہے. روشنی روز کر مگر چراغا یوں نہیں ہوتا. روشنی روز کر مگر چراغا یوں نہیں ہوتا. جلا دے غیر کا ورثہ اگر آزاد ہونا ہے، جلا دے غیر کا ورثہ اگر آزاد ہو. جو ہم نے جن کو چھوڑ کر آئے تھے انہی کو دوبارہ اگر ہم نے اپنے اوپر لیپ لیا ہے، لات لیا ہے، یہ آزادی نہیں ہے. آزادی نام ہے خدا کا نظام خدا کی زمین پر، خدا کا نظام خدا کے بندوں پر. اگر یہ نظام ہم قائم کریں گے تو ہم مقصد پاکستان کو زندہ کرنے والے ہیں. اگر ہم یہ حقوق پر زیادتی کرنے کا سوچ رہے تھے، اس کا منع نہیں کر رہا، مگر بہرحال ہجرت آسان چیز نہیں ہوتی. مگر یہ سب کچھ مسلمانوں نے برداشت کیا صرف اور صرف اس لیے کہ ہمیں وہ پاکستان چاہیے، وہ خطہ ارضی چاہیے جس پر خدا کی زمین میں خدا کا نظام. آج یہ تذکرہ صرف کیا ہو رہا ہے. میں یہ بھی عرض کرتا چلوں جب پاکستان بنا نا اور 1947 میں
یہ حصہ بنا اقوام متحدہ کا. تو صرف یہ سرحد پاکستان اور انڈیا یا پاکستان اور ہندوستان کے نام سے ثابت کرتے ہیں. صرف یہ سرحد نہیں تھی، ایک سرحد اور تھی جس کا نعرہ ہم نے لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ بھی ایک سرحد ہے، اسے نظریاتی سرحد کہتے ہیں. یہ جغرافیائی سرحد ہے جسے پاکستان اور ہندوستان کے بارڈر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. اور ایک سرحد وہ ہوتی ہے جسے جغرافیائی سرحد کہتے ہیں، جسے دو قومی نظریہ کہا گیا. مسلمان اور کافر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اسے دو قومی نظریہ کیا گیا. مسلمان اور کافر دو علیحدہ قومیں، ہر اعتبار سے جدا اور الگ ہیں. یہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اسے دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے. یہ نظریاتی سرحد ہے. جب جغرافیائی سرحد وجود میں آئی تو بنگلہ دیش بھی ہمارا حصہ تھا. اس کے تمام علاقے یہ پاکستان کے جسم کا ایک حصہ تھے. اس علاقے کو مغربی پاکستان کہا جاتا تھا، اس علاقے کو مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا. ایک طبقے نے جغرافیائی سرحدات کی حفاظت کا ذمہ لیا. حضرات علماء نے نظریاتی سرحدات کی حفاظت کو قبول کیا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ نظریاتی سرحدات اپنے حال میں ہیں، برقرار ہیں. آپ کو ایمانیات ملیں گی، آپ کو عقائد کی تفصیلات ملیں گی، آپ کو جملہ اسلامی احکامات ملیں گے، حافظ ملیں گے، عالم ملیں گے. آج تک چاہے ختم نبوت کا عنوان ہو، چاہے دفاع صحابہ کا عنوان ہو، یا کوئی بھی اسلامی مسئلہ ہو، آج تک کوئی اس پہ سرقہ نہیں کر سکا، نہ ہی نقب لگا سکا ہے. یہ علماء کھڑے ہیں، یہ محافظ کھڑے ہیں. جہاں کوئی انگلی اٹھتی ہے کسی بھی عقیدے کی طرف، چاہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اسلامی نکالنے کے اعتبار سے ہو، لفظ اسلامی کو حذف کرنے کے اعتبار سے ہو، یا کوئی اور ہو، یہ محافظین موجود ہے. الحمدللہ انہوں نے آج تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں، انشاءاللہ اٹھائیں گے. آج تک نظریاتی سرحد ہماری خراب نہیں ہو سکی، مگر جغرافیائی سرحد کی صورتحال یہ ہے کہ آدھا پاکستان علیحدہ ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. یعنی جغرافیائی سرحدات کی حفاظت نہ ہو سکی، مگر نظریاتی سرحدات الحمدللہ محفوظ. یہ صرف آپ کہ اللہ نے یہ سعادت فرمائی ہے. بہرحال میں اس عظیم موقع پر آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور یاد دہانی کراتا ہوں، اور یہ تاکید و وصیت کرتا ہوں کبھی بھی مقصد پاکستان کو فراموش نہ کیجیے گا. اور یہ بھی کہتا ہوں کبھی بھی اپنی ذات کو پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت نہ کیجیے گا. کسی بھی اعتبار سے پاکستان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ آپ کی شخصیت کا خاصہ ہونا چاہیے. لوگوں نے ہمیں بہت بدنام کیا، مگر وہ جھاگ کی طرح تھا، ختم ہو گیا. آج پھر علماء نظر آ رہے ہیں. ہماری حب الوطنی میں کسی کو کبھی کوئی شک نہیں رہا. جو لوگ اپنی کوششیں کر رہے تھے ان کی کوششیں ناکام ثابت ہوئی. مگر میں آپ کو پھر تاکید کر رہا ہوں، الزامات کو الزامات کی حد تک رہنے دیجیے گا. کبھی بھی ان پر آپ کی جانب سے مہر صداقت ثبت نہ ہو، اس بات کی پوری کوشش کیجیے گا. دشمن چاہتا ہے کہ آپ پر ایک جعلی لیبل لگائے، کبھی بھی دشمن کو اس مذموم کوشش میں کامیاب نہ ہونے دیجیے گا. آپ عہد کریں ہمیشہ پاکستان کی حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے آپ اپنے سر کے دھڑ کی بازی لگا دیں گے ہمیشہ یہ. اور جب بھی ایسی کوئی تقریب ہو، آپ مقصد پاکستان کو ضرور یاد کریں گے کہ پاکستان کا مقصد کیا تھا.